ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ایک دفعہ پھر بی ایس او کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ پچھلے پروگرام میں کچھ اس میں کمی بیشی رہ گئی تھی اور کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ مکمل نہ ہو سکا۔ اسی لیے آج ہم نے جینت بلوچ کو دوبارہ زحمت دی ہے، جو کہ مرکزی چیئرمین ہے بی ایس او کے۔ جینت خان صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ البرز ٹی وی کا۔ پچھلے جیسے پروگرام کے حوالے سے میں نے کہا کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ نہیں چل سکا۔ ہم دوبارہ آتے ہیں بی ایس او کی طرف کہ بی ایس او کب بنا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیے، بی ایس او چونکہ جو بی ایس او کی اسٹرگل ہے وہ بلوچ قوم کی اسٹرگل ہے۔ سائنسی انداز سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز اچانک سے رونما کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ پچھلے صدی کی جو شروعات یا درمیانے عرصے میں جو اسٹرگل شروع ہوئی، یا اس کی شروعات میں جو یہ میر مصری خان کیتران یا میر یوسف عزیز مکسی، میر عبدالعزیز کرد کا جو اسٹرگل تھا، تو وہ آگے جا کر اس نے بلوچ قوم کو ایک جدید سیاست کی طرف جب راغب کر دیا، یا وہ درمیان میں جو ایک بریک لگنے کے بعد تو بی ایس او سے دوبارہ اس جدید پولیٹکس کا شروعات ہوا۔ وہ پوری کی پوری اس نصف صدی کی جو وہ پوری وہ عمل ہے، اس کے اندر کار فرما ہے اس بی ایس او کے اسٹرگل کے اندر۔ بی ایس او چونکہ 60s کے اندر 60 کی دہائی کے اندر ہی جب دو تنظیموں کا وہ انضمام ہوتا ہے، بلوچ ورنا وانندگل اور بلوچستان ایجوکیشنل آرگنائزیشن، ان کی جو وہ ہوتا ہے انضمام ہوتا ہے کراچی کے اندر پہلا 1967 کے میں میر غوث بخش بیزن جو کہ فلیٹ پہ یا وہ جو کراچی میں رہتے تھے وہیں پہ ان کی مدد سے بی ایس او کا پہلا کنسٹیٹیوشن کامیاب ہو جاتا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ بی ایس او کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سیشن میں بھی کچھ اختلافات ہو گئے تھے۔ بعض لوگ اس وقت ڈاکٹر حی بلوچ کو چاہتے تھے کہ وہ چیئرمین بن جائے، لیکن بعض لوگ وہ چاہ رہے تھے کہ بیزن جو کو لائیں۔ اس میں کہ پھر بیزن جو کو غوث بخش بیزن جو صاحب بہت ہی دور سوچنے والے اور ایک زیرک سیاستدان تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر حی بلوچ کو ہی چھوڑ دیں کہ وہ ایک غریب اور کسان فیملی سے ہے۔ بالکل، بی ایس او باقاعدہ طور پہ پہلے دن سے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر مطلب تفریق بن چکی تھی۔ وہ واضح نہیں ہوئی پہلے دن، وہ کنسیشن کامیاب ہوا چونکہ، لیکن اس میں تضادات واضح ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدہ طور پہ 1-2 سال کے اندر ہی اپنا رنگ دکھا دیتے ہیں۔ بی ایس او اینٹی سردار بی ایس او عوامی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ نوروز بیزن جو باقاعدہ طور پہ وہ آپ کہتے ہیں ان کی وہ دور اندیشی تھی، انہوں نے بہت ایک لمبے وہ دوڑ کا سوچ کر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے بیٹے کو وڈرا کروایا، لیکن اس کے بعد بھی باقاعدہ طور پہ میر غوث بیزن جو کہ مطلب جو قریبی دوست تھے بی ایس او کے اندر، ایک طرف دوسری طرف والے تھے، ان کی انبن چلتی رہی ہے یہ پورے عرصے کے اندر، چونکہ جو 71-72 میں پھر اینٹی سردار واضح ہو کر آ جاتا ہے بی ایس او کا، جو اس کے بعد پھر بی ایس او مختلف دڑوں میں چلا جاتا ہے۔ نیشنل عوامی پارٹی کالعدم ہو جاتی ہے بلوچستان کے اندر۔ چونکہ پھر ایک اور میں بات واضح کر دوں کہ مطلب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بی ایس او چونکہ نیشنل عوامی پارٹی کا بغل بچہ تنظیم تھی یا فرنٹ تھا، بی ایس او نیشنل عوامی پارٹی کا فرنٹ نہیں تھا پہلے دن سے۔ بی ایس او باقاعدہ طور پہ اس جدوجہد کا حصہ تھا، نیشنل عوامی پارٹی جو جدوجہد کر رہا تھا، نہ صرف بی ایس او جدوجہد کا حصہ تھا بلکہ ڈی ایس ایف اس جدوجہد کا حصہ تھا، این ایس ایف اس جدوجہد کا حصہ تھا، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس کا حصہ تھا۔ پھر یہاں پہ ایک اور وہ بھی آ جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ نیشنل عوامی پارٹی جس طرح کمزور ہو جاتی ہے، یا نیشنل عوامی پارٹی کی کمزوری کی وجہ سے بی ایس او کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کی جدوجہد کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد بھی بی ایس او کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا کیپ بی ایس او کے اندر سے پیپلز پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے، چونکہ نیشنل عوامی پارٹی بھی ایک لیفٹ کا آرگنائزیشن تھا اور پیپلز پارٹی بھی ایک لیفٹ کا آرگنائزیشن تھا، تو ان دونوں کے لیے ہی بی ایس او کے اندر سے ہمدردیاں اس وقت میں اٹھی تھیں، جو کہ بعد میں پھر واضح ہو گیا تھا پولرائزیشن۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی
نیشنل عوامی پارٹی کو جب اس پہ بین لگا، جب حیدرآباد ٹریبونل کی شروع ہوا، اس کے بعد لوگ جدوجہد کے لیے پہاڑوں پہ چلے گئے، بعض لوگ افغانستان چلے گئے، تو اس وقت بھی خیر جان بلوچ تھا اور نعرہ لگتا تھا کہ تیری جان میری جان، خیر جان خیر جان. تو فرنٹ پہ تو بی ایس او نظر آ رہا تھا. جی بالکل، فرنٹ پہ بی ایس او نظر آ رہا تھا، اور بی ایس او باقاعدہ طور پہ اگر کبھی بھی مطلب وہ پولرائزیشن ہوا ہے تو ایک سائڈ زیادہ کمزور ہوا ہے وہ دکھ نہیں سکا ہے، لیکن دوسرا سائڈ جو وہ زیادہ طاقتور ہوا ہے وہ نظر آتا رہا ہے. خیر جان بلوچ باقاعدہ طور پہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ بی ایس او کو چیئرمین تھے، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے پاس ایک بھاری مینڈیٹ بھی تھا اور تعداد بھی زیادہ تھی، اور عوامی جو وہ حمایت تھی وہ بھی خیر جان کے ساتھ تھا. تو بی ایس او خیر جان کی وجہ سے زیادہ وہ آئی لائٹ تھا، خیر جان کی جو لابی تھا وہ زیادہ بلوچ قوم کی طرف آئی لائٹ تھا، چونکہ پھر خیر جان ایک زیادہ ریڈیکل سلوگن کے ساتھ نکلا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ملیٹنسی کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، تو اس لیے بھی زیادہ اس کی حمایتیں زیادہ تھی بلوچ قوم کے اندر، اور وہ زیادہ ریڈیکل تھا اس لیے بھی. لیکن اس وقت پی ایس او بھی ساتھ تھا. مثلا اس زمانے میں پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بسم اللہ کاکڑ وغیرہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی تھے اور وہ بھی افغانستان چلے گئے. خیر جان بھی افغانستان چلا گیا، رازق بگٹی بھی، یہ سارے افغانستان چلے گئے تھے. اس جد و جہد میں یہ سارے اکٹھے تھے. پھر کیا ہوا کہ پھر ان میں تضادات شروع ہو گئے؟ دیکھیے، جو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہاں پہ جو جدید سیاست کا آغاز ہوا، اس سیاست کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بلوچستان جیسے خطے کے اندر یا ایون پاکستان کے اندر ایسا کوئی ایک سیپریٹ ایتھنک پولیٹکس وجود نہیں رکھتا تھا. آپ اگر 60s سے پہلے اٹھا کر دیکھیں گے، آپ ایون کہ انجمن اتحاد بلوچستان میں آپ کو ایک پشتون کی تعداد ملتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، جو کہ یوسف عزیز مکسی نے بنائے تھے، اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی بھی بنتا ہے. تو وہ باقاعدہ طور پہ اس رجحان کو آپ کیچ کرنے کی، اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ایتھنیکل پولیٹکس کی گنجائش موجود نہیں تھی، چونکہ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ایک پوری ڈسکورس اتارا گیا. بھٹو باقاعدہ طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سلوگن تھا، وہ بیٹھ کے کہتا تھا میں بلوچ کو کہتا ہوں کہ ولی خان کے ساتھ مت جاؤ. باقاعدہ طور پہ یہاں پہ پولیٹکس کی ٹرمینالوجیز کو اس طرح تعمیر کیا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ایتھنکس کو بانٹنے کی طرف چلا گیا. اس سے پہلے مجھے مطلب آپ مختلف مطلب اٹھا لے کورس، اٹھا لے آپ ریسرچ آرٹیکلز اٹھا لے، تو آپ کو نہیں ملے گا کہ ایسا کوئی بلوچ ایک سیپریٹ پولیٹکس کر رہا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ ایک سامراج اور ایک مظلوم، ایک ظالم اور ایک مظلوم کے درمیان میں ایک پولیٹکس تھی، اور مظلوم یہاں پہ آپ کو اکٹھا ملتا ہے. لیکن ہم دوبارہ جب دیکھتے ہیں کہ جب غوث بخش بیزنجو الیکشن میں کھڑے تھے اور دوسری طرف گچکی صاحب تھے، تو اور ایک تنظیم بنتی ہے جو ایک جس میں رازق بگٹی، جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ، جس میں یہ سارے تھے، وہ اور سارے اور بی ایس او کے وہی نوجوانان سارے میر غوث بخش بیزنجو کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور میر غوث بخش بیزنجو الیکشن میں ہار جاتا ہے. اور پھر وہی سلوگن وہی کہتا ہے کہ میری سیاست کے وارث وہ نوجوان ہیں جنہوں نے میری سیاسی مخالفت کی. جی بالکل. یہ تو واضح طور پہ رہا کہ میر غوث بخش بیزنجو کو بی ایس او نے باقاعدہ طور پہ اس کے سیاست کو باقاعدہ طور پہ دفن کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد میر غوث بخش بیزنجو باقاعدہ طور پہ کافی مایوس ہوئے. اس کے بعد وہ پھر سیاست میں اتنے دلچسپی بھی رکھنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہاں پہ باقاعدہ بی ایس او باقی جو وہ نیب کے جو ایکس لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مل کر یہ پورا پولیٹکس انہوں نے کھیلا، اور میر غوث بخش بیزنجو کو الیکشن سے باقاعدہ پولیٹکس سے سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی، پوری مخالفت ہوئی ان کی. اور باقاعدہ غوث بخش بیزنجو باقاعدہ یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں ان کی، انہوں نے باقاعدہ بی ایس او کو اور نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کو داد دی کہ آپ نے میری مخالفت کی ہے. یہ بالکل درست ہے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آنے والے وقتوں میں کہ آپ نے جو مخالفت کی اس سے بلوچستان کی پولیٹکس کو کتنا نقصان ہوا. پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم دڑوں میں بٹ گئے، عطا اللہ مینگل ہلاک، میر غوث بخش بیزنجو کو اکیلا انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد نواب خیر بخش مری ہلاک. نواب بگٹی تو شروع سے ہی
الگ تھلگ کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے، اور پھر بعض لوگ پیپلز پارٹی میں اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں وہاں پہ چلے گئے. بالکل رازق بگٹی صاحب آ گئے، گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے. بالکل. دیکھیے جو 60 کی دہائی کا بلوچ پولیٹکس ہے نا، وہ ایک جدید پولیٹکس کے اندر بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک قبائلی عنصر بھی وہ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ قبائلی طور پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں. لیکن 60 کا جو عہد ہوتا ہے وہ خاص کر 65 سے 68 کے درمیان آپ پیپلز پارٹی یہاں پہ تعمیر ہوتا ہے، یہاں پہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تعمیر ہوتا ہے، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کے جتنے بھی آج جو انقلابی ایلیمنٹس پاکستان کے اندر جو وجود رکھتے ہیں ان کی جو وہ ظہور ہے، ان کی جو وہ ہے بنیاد ہے، وہ 60 میں رکھا گیا. وہ ایک انتہائی انقلابی عہد تھا. انقلابی عہد کے اندر انقلابی عہد ہمیشہ چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، یکجا کر کے آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے. اس عہد کی مجبوری تھی کہ جتنے بھی ایلیمنٹس تھے، لیڈرشپ تھے، وہ آ کر آپس میں بیٹھ گئے ہیں. نواب خیبر شمری، میر غوث بیزن جو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی، ایون نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے سانگڑ کی زمین بیچ دی اور نیشنل عوامی پارٹی کو تعمیر کیا اور اس میں باقاعدہ طور پہ لگاتے رہے، اپنی پوری وسائل ذرائع لگاتے رہے تاکہ یہ ڈیولپ ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل عوامی پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی تھی کہ وہ یہاں سے لے کر مطلب اس پورے خطے کے اندر دوبارہ ایسی پارٹی آج دن تک تعمیر نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر ایک نام نیات کچھ پی ڈی ایم وغیرہ اس طرح کے تعمیر ہوتے رہے، پونم بنا، جو کہ بالکل کارآمد نہیں ہوئے، جس طرح سے کہ نیشنل عوامی پارٹی کی جدوجہد نے ایوب خان کی آمریت کی تختہ الٹ دیا. لیکن دیکھیں نا، اب چونکہ انقلابی عہد کا جب جیسے جیسے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس سیاست کی، اس ڈیمانڈز کی جو وجود ہی نہیں رہتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو نیم قبائلی، اس کے اندر جو نیم قبائلانہ طرز تھا اس سیاست کے اندر، وہ اپنا اظہار بھی کرنے لگتا ہے. جیسے جیسے سخت حالات آتے ہیں، حیدرآباد ٹریبیونل ہوتا ہے، نیب کی قیادت پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، اور نیب کی قیادت باقاعدہ طور پہ، نیب کی قیادت بالخصوص پشتون لیڈرشپ، بلوچ لیڈرشپ یہاں سے باقاعدہ طور پہ پناہ لینے بیرون ملک چلا جاتا ہے، ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، زندانوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ انقلابی سیاست کو بالکل کریش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ سخت حالات، دیکھیں سخت حالات میں پھر چیزیں ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو اسٹوڈنٹ ہے عام، وہ کس بی ایس او پہ مثلاً یہ کہ اس کو سمجھے کہ یار یہ بلوچ کی سیاست کر رہا ہے اور بلوچی اور بلوچستان کی سیاست کر رہا ہے، میں اس میں جاؤں. مثلاً آپ کہتے ہیں میں بی ایس او، اصل بی ایس او میرا ہے. پجار والے کہتے ہیں کہ اصل بی ایس او ہمارا ہے. تیسرا ایک مینگل گروپ ہے، ایک ڈاکٹر مالک گروپ ہے، اور مختلف سرداروں اور نوابوں کے الگ الگ بی ایس او گروپس ہیں. تو کیا سمجھے کہ اسٹوڈنٹ کہاں جائے، کس کو صحیح بی ایس او سمجھے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونکہ بی این وائی ایم کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پہ مختلف جیسی پولیٹیکل آرگنائزیشن بن جاتی ہے، نیشنل پارٹی بن جاتی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی بن جاتی ہے. تیسری طرف پھر اس کے اندر ایک اور وہ ہو جاتا ہے، بی این ایم چیئرمین غلام احمد گروپ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جس طرح پولیٹیکل فرنٹ بن جاتی ہیں، پولیٹیکل ماس پارٹیز بن جاتی ہیں، اسی طرح وہ اپنے ذیلی فرنٹس بھی بنانا شروع کرتے ہیں. جیسے کہ کسی اس میں پارٹی کے اندر لیبر سیکٹری بھی ہوتا ہے، اس کا ایک لیبر فیکشن بھی ہوتا ہے، وہ مزدوروں کے معاملہ دیکھتے ہیں. عورتوں کی بھی ایسے ونگز بنائے جاتے ہیں، فرنٹس بنائے جاتے ہیں، ویمن فرنٹس بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ فرنٹس بھی بنائے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بی این ایم ہی گروپ جو اس وقت مشہور تھا، آج جو نیشنل پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنے فیکشن بنائے بی ایس او کے. بلوچستان نیشنل پارٹی ان کا فیکشن ہے، آج بھی ہے، وہ بی ایس او کے نام سے جانا جاتا ہے، سمپل بی ایس او ہے. وہ خود کو منوانا چاہتے ہیں، سمپل بی ایس او کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ بی ایس او ہی ہے. تیسری طرف جو واجہ غلام احمد بی این ایم کا وہ آرگنائزیشن تھا، یا وہ جو سیپریٹسٹ ایک وہ رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بی ایس او آزاد کی بنیاد رکھی. اس ادوار میں انضمام ہوتے رہے، ٹوٹتے رہے. ایک انضمام بھی ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں بی ایس او متحدہ بنا، اس کے بعد اس کا ٹوٹنا ہوا، دوبارہ یہی دڑے بنتے گئے. چونکہ اب ہماری جو خواہش ہے ہماری وہ ہوتی کہ چونکہ بی ایس او کی خود مختاری ہی بی ایس او کی بقا ہے،
BSO کی خود مختاری ہی بلوچ سرزمین پر نئی قیادت کو تراش کر آگے لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آج ان پارٹیز کے جھنڈے تلے ہم اپنے فیصلہ لینے کی صلاحیتیں کھو رہے ہیں. ایک فیصلہ لینے کی جو ہنر ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں پا لیتا ہے وہ آنے والے وقتوں میں ایک عوامی قیادت بن کر ابھر کے آ جاتا ہے. وہ قیادت نہیں بن پا رہا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو پارٹی ہے، پارٹی ایک بہت مطلب اس کا ایک بہت بڑا ڈومین ہے، اس کا ایک بہت بڑا چھتری ہے. اس کے زیر تلے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، ان کی پولیٹکس نہیں ہو پاتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی بجائے ہمیشہ سے ہی وہ پارٹی کی ہی جو پروگرام، ڈیمانڈ اور منشور ہوتا ہے وہ زیر اثر رہ رہا ہوتا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی آلریڈی پارٹی پولیٹکس ہی کر رہا ہوتا ہے جانے انجانے میں. جیت خان صاحب بہت بہت شکریہ. چونکہ میں نے ان کا منشور پڑھا ہے، منشور تقریباً سب کا ہی چاہے جو دڑا بھی ہے یکساں ہے، لیکن نام اور شکلیں الگ الگ اور جدا جدا ہیں. آخر یہ تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوچستان اور بلوچ پولیٹکس پہ بات کریں اور تاریخ کے ان گوشوں کو بھی کھرے دیں تاکہ نئی نسل کو معلوم ہو کہ پچھلے ادوار میں کیا صورتحال رہی، کیونکہ یہی تاریخ کے جھروکے ہیں اور ان کو دیکھنا، سننا، پرکھنا لازمی ہے. اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.